میں آج اپنی نیشنل کونسل ممبرز سب کو ادھر ویلکم کرتا ہوں. جو ہمارا اصل آج یہاں آنے کا مقصد وہ یہ کہ اپنی جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کو اپڈیٹ کریں. جو کامیابی کا کسی بھی آرگنائزیشن انسان اور کسی بھی ملک کی کامیابی کا جو راز ہے وہ یہ ہے کہ وہ کانسٹنٹلی اڈیپٹ کریں, اپنی غلطیوں سے سیکھیں اور پھر چینج کریں اپنے آپ کو. جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ بھی ایک ایسی ہے کہ وہ ہم نے بڑی آئیڈیلزم میں آج سے 26 سال پہلے کانسٹیٹیوشن بنائی تھی. پھر اپنے تجربے سے ہم ریئلائز کرتے گئے کہ کئی چیزیں پریکٹیکل نہیں ہیں اس کے اندر, اور کئی ہم بہت ہی آئیڈیلسٹک تھے, اور پھر ملک کی بھی چیزیں دیکھتے دیکھتے ہم نے چینج بھی کیا اور اڈیپٹ بھی کیا. لیکن ایک نتیجے پہ ہم آ گئے, اور میں خاص طور پر کیونکہ میں نے تو ساری پارٹی کی ایولیوشن دیکھی ہے. مجھے تو وہ دن یاد ہیں جب ہماری سینٹرل ایگزیکٹو کی میٹنگ جب ہوتی تھی تو مشکل سے ہمارے 25 لوگ میٹنگ میں ہوتے تھے سینٹرل ایگزیکٹو کی, اور وہ پھر ہم جب تصویر لینا چاہتے تھے نا, وہ میڈیا کے لیے تصویر دینا چاہتے تھے, تو ہمیں پھر وہ ملازم کو بھی وہاں بٹھانا پڑتا تھا تاکہ وہ لگے کہ پارٹی میں زیادہ لوگ ہیں. اور مجھے اپنی عورتوں کی تنظیم بھی بڑی اچھی طرح یاد ہے. جب ہم عورتوں کی میٹنگ کرتے تھے تو وہ بھی پھر اپنے گھر کی ملازمہ بھی لے کے آیا کرتی تھی تاکہ وہ ذرا نمبر لگے کہ ہماری کوئی عورتوں کی بھی تنظیم ہے. تو وہ ایک ایسی پارٹی کی ایولیوشن اس کی ہوئی جو کسی اور پاکستان کی تاریخ میں پولیٹیکل پارٹی کی ایسی ایولیوشن نہیں ہوئی. ایک ہی پارٹی تھی پیپلز پارٹی جو کہ ہمارے سامنے 4 سال میں ایک دم اقتدار میں آ گئی, لیکن وہ اس پروسیس سے نہیں گزری جس پروسیس سے ہم گزرے. اور وہ جو 2 مین پارٹیز تھی, 2 پارٹی سسٹم, وہ ہمارے سامنے دونوں پارٹیز سکڑتی گئی ہیں. جو کہ فیڈرل پارٹیز تھی وہ چھوٹی ہوتی ہوتی اب رہ گئی ہیں پروونسز بھی, اس کے بھی ایک سینٹرل پنجاب میں رہ گئی ہے, انٹیریئر سندھ کی پارٹی رہ گئی ہے. تو ہمیں ان سے بھی سیکھنا چاہیے کہ کیا وجہ ہے ایک انسان اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے, ایک دوسروں کی غلطیوں سے سیکھتا ہے. تو ہم نے جو سب سے چیز ریئلائز کی کہ پارٹی کبھی گرو کر ہی نہیں سکتی اگر وہ ادارہ نہیں بنتی اور اس میں میرٹ نہیں ہوتا. اور میرٹ تب آتا ہے جب پارٹی کے اندر الیکشنز ہوتے ہیں. اور ہمارا انفارچونیٹلی ہم نے بڑے ایمبیشس الیکشنز کروائے تھے. ایک بہت بڑا الیکشن کروایا 11 مہینے کا, اور اس کے اندر بڑی ہمیں مشکلات کے سامنا کرنا پڑا کیونکہ پاکستان میں کوئی پریسیڈنس ہی نہیں ہے الیکشنز کا پارٹی کے اندر. تو ہم نے اپنی طرف سے ایک پورا سسٹم ڈیولپ کرنے کی کوشش کی جو پوری طرح کامیاب نہیں ہوا. پھر ہم نے دوسری دفعہ ٹیکنالوجی کا استعمال کیا, وہ بھی انفارچونیٹلی وہ سسٹم ایسا تھا کہ پریکٹیکل جب اینڈ میں ہم نے اس کو ٹیسٹ کیا تو وہ ٹیکنالوجی وہ کامیاب نہیں ہوئی. تو پارٹی کے الیکشنز کی سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ جو الیکشن ہو وہ فری اینڈ فیئر ہو, لوگ سمجھیں اس کو پروسیس میں بلیو کریں. اگر آپ کا الیکٹرل پروسیس ٹھیک نہیں ہے تو بجائے وہ پارٹی کو مضبوط کرنے کی وہ کمزور کر دیں. آپس میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں جب ایک بلیو ہی نہیں کرتے لوگ کہ یہ پروسیس ٹھیک ہوا, تو پھر اندر آپس میں پارٹی کے اندر ڈویژنز پیدا ہو جاتی ہیں, تو وہ بجائے پارٹی کو مضبوط کرنے کے کمزور کر دیتی ہے. جس طرح کرکٹ کی دنیا میں جب نیوٹرل امپائرز آئے, نیوٹرل امپائر سے پہلے بھی ایک کرکٹ کی 150 سالہ تاریخ تھی, اور نیوٹرل امپائرز کے بعد بھی جو کرکٹ دیکھتے ہیں انہوں نے ایک اس کا وہ جو فیز دیکھا ہے. نیوٹرل امپائرز آنے سے پہلے اپنے امپائرز ہوتے تھے, اور زیادہ تر کرکٹ گراؤنڈوں کے اوپر لڑائیاں ہوتی تھی. جو ہارتا تھا وہ کہتا تھا امپائرز کی وجہ سے ہار گیا, اور بڑی بدمزگی ہوتی تھی. جب سے نیوٹرل امپائرز آئے, اور اس میں ہم پائنیئرز تھے, سب سے پہلے پاکستان نے اس کو چیمپئن کیا, اور ہم نے 1986 میں پہلی دفعہ دنیا میں نیوٹرل امپائرز کھڑے کیے. اور اس سے کیا ہوا کہ آج آپ کرکٹ کی دنیا میں دیکھیں کہ سارے جو ہارتا ہے وہ ہار ایکسیپٹ کر جاتا ہے, امپائرز کے اوپر نہیں ڈالتا, بالکل چینج آ گیا. تو اسی طرح ہمارا بھی پرابلم یہ ہے کہ ہمارا پاکستان کے الیکشنز جو ہوتے ہیں
کوئی بھی الیکشنز کے اندر سوائے 1970 کے جو بہت اچھا الیکشن ہوا تھا، اس کے علاوہ کوئی بھی الیکشن ایسا نہیں کہ جو ہارتا ہے وہ مانے کہ جی میں صاف اور شفاف الیکشنز کی وجہ سے ہارا ہوں۔ اسی لیے ہم نے یہ ای وی ایمز کا پوری کوشش کی، 2 سال 2.5 سال سے ہر کیبنٹ میٹنگ میں پوچھتا تھا ای وی ایمز کا پروگریس، اور ہمیں بدقسمتی سے یہ جو الیکشن کمشنر ہے اس نے پوری کوشش کی اس کو سیبوٹاج کرنے کی۔ اس نے حالانکہ الیکشن کمیشن کا تو کام ہے جو گورنمنٹ ایک الیکٹرل پروسیس دیتی ہے اس کو امپلیمنٹ کرے، اس نے پورا زور لگایا ای وی ایم مشینز لانے پہ، اور اس کی وجہ تھی کیونکہ وہ 2 پارٹیز نے بھی اپوز کیا اس کو، اور اس کی بھی وجہ ہے کیونکہ ان کا سسٹم بنا ہوا ہے الیکشنز کی ریگنگ کا۔ ابھی جو یہ 20 بائی الیکشنز ہوئے، آخری 2 ہفتے ہماری پارٹی کی سب سے بڑا جو ہمارے آپس میں ہم بیٹھتے تھے اور جو سب سے بڑا کنسرن تھا، اور ساری کوششیں کیا ہو رہی تھی کہ ان کو الیکشن میں دھاندلی کرنے سے کیسے روکنا ہے۔ کوئی دنیا میں سوچے کہ ایسی برطانیہ میں الیکشن ہو تو سوچیں کبھی یہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ آپ دوسروں کو دھاندلی کرنے سے کیسے روکتے ہیں۔ 2 ہفتے پہلے میٹنگز ہو رہی ہیں کہ کیا کیا طریقے ہیں دھاندلی کے، ہم نے روکنا کیسے ہم۔ اور پٹن کی رپورٹ تھی، یہ جو این جی او ہے الیکشنز کے اوپر، فری اینڈ فیئر الیکشنز پہ، اس کی رپورٹ ہے این جی او کی کہ 163 طریقے ہیں دھاندلی کے، اور ایک دفعہ ای وی ایم مشینز آ جائے تو 130 ختم ہو جاتے ہیں، یعنی 130 طریقے دھاندلی کے ایلیمنیٹ ہو جاتے ہیں۔ تو اسی لیے یہ جو سسٹم پورا جو پرانا سٹیٹس کو، کرپٹ سسٹم کو بچانا چاہتے ہیں، انہوں نے اسی لیے پورا سیبوٹاج کیا کہ پاکستان میں ای وی ایم مشینز نہ ہیں، جبکہ ہندوستان میں بھی ہیں، ایران میں بھی، دونوں ہمسائے ملکوں کے اندر ای وی ایم مشینز ہیں۔ پارٹی کے اندر بھی انشاءاللہ جو میرا ویژن ہے پارٹی کا وہ یہ کہ اصل میں میریٹوکریسی تب آئے گی، اور ابھی جو باتیں